تو جانتے ہو گرامر کے لحاظ سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے سلو سیغہ امر ہے، تم سب درود پڑھو. مگر جب بندہ درود پڑھنے لگا تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی. وہ سیغہ واحد کے ساتھ کہتا ہے اور خدا سے گزارش کرتا ہے اور کہتا ہے میرے مولا میری کیا حیثیت، میری کیا طاقت، میں خاکسار اور ناچیز بندہ ہوں، تم مجھ سے کہہ رہا ہے درود پڑھنے کے لیے. اللہم صلی، اے اللہ اپنے محبوب پر تو ہی درود پڑھ دے. یہ ہے درود پاک. اس لیے لوگوں اس درود پاک کا خوب ورد کیا کرو، خوب ذکر کیا کرو. اور جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آؤ اور جلسہ کراؤ تو جلسے سے کچھ سیکھ کے جاؤ. کل صبح جب جا کے بات کرو تو پہلے یہاں سے جانا تو اپنی فیملی میں بات کرنا کہ آج درود پاک کے لیے ہم یہ معلومات کر کے آئے. آج جب جانا تو بارش کے تعلق سے بات کرنا کہ آئے تھے کانپور سے خطیب صاحب، انہوں نے ہمیں یہ بیان سنایا ہے. کیوں؟ جب اسے تم اپنے بچوں کو بتاؤ گے تو بچوں کو یاد ہو جائے گا اور بتانے کی وجہ سے وہ بات تمہیں یاد ہو جائے گی. تو گھر میں ایک دینی ماحول بنے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنا پیارا رسول جلوہ گر فرما دیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ نہ ہوتی اور سرکار کی میلاد نہ ہوتی تو ہم لوگ بھی کہیں گھنٹا ونٹا بجا رہے ہوتے، بولو پیٹا پاٹی میں لگے ہوتے. مگر آج ہم معاہد ہیں، توحید و رسالت کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا. اور جس پیغمبر کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس نبی کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس رسول کی ہم اتباع کرتے ہیں، ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا مسیحا، ایسا منصف اعظم، ایسا عادل اعظم، ایسا امام المرسلین، ایسا امام الانبیاء پورا ورلڈ مل کر کے ایک مثال نہیں لا سکتا. اتنا بے مثال پیغمبر. دیکھو ذرا سا یہیں دیکھ لو، آپ دنیا میں دیکھو آدمی کو حق کم ملتا ہے، حق کم ملتا ہے. پوری دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں، جہاں جہاں کی حکومتیں ہیں وہ پبلک کو، جنتا کو، عوام کو حق کب دیتی ہیں؟ جب یہ پبلک ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک کی طرح اپنا حق مانگتی ہے تب ان کو حق ملتا ہے. آندولن کرتے ہیں تب حق ملتا ہے، احتجاج کرتے ہیں تب حق ملتا ہے. یہ پبلک جنتر منتر کا گھیراؤ کرتی ہے تب حق ملتا ہے. اسمبلی میں اپنی آواز اٹھاتی ہے تب حق ملتا ہے. پارلیمنٹ میں دھرنا پردرشن ہوتا ہے تب جا کر کے حق ملتا ہے. یہ پوری دنیا کی حکومتوں کا مزاج ہے، حاکموں کا مزاج ہے. وہ اپنی جنتا کو اور پبلک کو حق کب دیتے ہیں؟ جب ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک کی طرح مانگو تب حکومتیں حق دیتی ہیں. مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر جو 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح صادق شہر مکہ میں بی بی آمنہ کی گود میں عبداللہ کے آنگن میں جلوہ گر ہوا. اس رسول کی شان دیکھو کہ میرا رسول مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھا ہے اور نبی کے سامنے نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی دھرنا پردرشن ہے، نہ کوئی آندولن ہے، نہ کوئی بھیک کی طرح اپنا حق مانگ رہا ہے. مگر رسول کتنا مہربان ہے اس سماج پر کہ بغیر مانگے غریبوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، یتیموں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، لاوارثوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، بیماروں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، کمزوروں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، ضعیفوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، اولاد کا حق دے رہے ہیں رسول تمہیں، تمہاری بیویوں کا حق دے رہے ہیں رسول تمہارے ماں باپ کا حق دے رہے ہیں پیغمبر، تمہارے خاندان کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، تمہارے وطن کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. نوٹ کرو وہ بچیاں جو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھیں ان کو زندگی کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضور غازی اسلام. ایک شخص نے آ کر پیغمبر سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جہالت میں مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کیا مجھے معاف کر دے گا؟ پیغمبر نے فرمایا کون سا گناہ تھا؟ کہا یا رسول اللہ، یہ عرب کے جاہل لوگ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے. پتہ چلا بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یا رسول اللہ، میرے پاس بھی ایک بچی تھی میری، بڑا پیار تھا اس بیٹی سے، بڑی محبتیں کرتا تھا، کبھی گود میں لیتا تھا، کبھی آغوش میں لیتا تھا. لیکن جب بچی کی تھوڑی عمر بڑھی، میرے دل میں خیال آیا کل اس بیٹی کی شادی کرنا ہوگا، دوسرے کے بیٹے کو اپنے دروازے کا داماد بنانا پڑے گا. یہ ہم عربوں کے مزاج کے خلاف تھا، ہمیں آر محسوس ہوتی تھی. تو میں نے بھی جہالت پر عمل کیا اور اپنی بیٹی کو گود میں لیا، زندہ دفن کرنے کے لیے نکل پڑا آبادی سے باہر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا باپ میری ہی قبر کھودنے جا رہا ہے. تو وہ تو بہت خوشی سے میری گود میں چل رہی تھی، باپ باپ کہہ کے راستے میں پکارتی تھی، میں پیار بھی کرتا تھا. مگر لے گیا ایک مقام پر، اسے بیٹھا دیا، پھاوڑے سے قبر کھودنے لگا. جب میں قبر کھودتا تھا تو میرے پیروں سے لپٹ لپٹ کر کے وہ مجھے آواز دیتی تھی، میرے قدموں میں دھول لگ جاتی تھی، ننھی منی ہتھیلیوں سے جھاڑنے لگتی تھی. بیٹی باپ سے پیار اور ناز و نخرے دکھا رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آخر قبر تیار ہو گئی. ہونے کے بعد میں نے بچی کو گود میں لیا. یا رسول اللہ، میں نے زندہ ہی اس بچی کو قبر میں اتار دیا. وہ چیخنے لگی، اس گڑھے میں اتر کر چلانے لگی اور کہتی تھی یا ابت ماذا تفعل، ابا جان یہ کیا کر رہے ہو، والد گرامی یہ کیا کر رہے ہو. میں نے بچی کی ایک نہ سنی، میں نے پتھر ڈالنا شروع کر دیا. آخرکار گڑھے کو پتھر سے پاٹ دیا اور بچی کو زندہ ہی دفن کر کے میں واپس چلا آیا. جانتے ہو دوستو، یہ ماحول تھا عرب کی زمین پر، مگر جس رسول نے بیٹیوں کو زندگی عطا کیا ہے وہ ہے رسول، وہ اللہ کا پیارا محبوب، ہمارا اور آپ کا آقا، جنہیں زمانہ جناب محمد الرسول اللہ کہتا ہے. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آج میری تقریر اگر بیٹیاں سن رہی ہوں اور نہ سن رہی ہوں تو میں گزارش کروں گا میرا پیغام اپنے گھروں تک بھی پہنچانا. دیکھو ذرا سا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو حق دیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کو حق دیا. جب سماج میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو عرب کا دستور تھا اسے چھار دیوالی کے اندر قید کر دیتے تھے. کیوں؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا اگر بیوہ عورت کا چہرہ دیکھ لو گے تو کاروبار میں کوئی فائدہ نہ ہوگا. کوئی چلتے چلتے اگر بیوہ عورت کو دیکھتا تھا تو بزنس سے واپس آ جاتا تھا اور کہتا تھا آج مجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ میں نے ایک بیوہ کا چہرہ دیکھا ہے. اس قدر نحوست کی چادر میں اس عورت کو جکڑ دیا گیا تھا. یاد رکھو، روح نکل جائے تو ایک بار موت، اور اگر کسی کے احساس کو للکارا جائے تو ہر سیکنڈ میں موت. بیوہ چھار دیوالی کے اندر قید ہے. پڑوس میں سہیلی کی بارات آئی ہے، شہنائی بج رہی ہے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہے، بیوہ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، منصوبے خاک میں مل رہے ہیں، ارادے پامال ہو رہے ہیں، اور رو رو کے اللہ سے فریاد کر رہی ہے میرے مولا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا قصور کیا تھا، میری خطا کیا تھی، اب میں دوسرے کے گھر کی رحمت اور برکت نہیں بن سکتی. سماج ستا رہا تھا اس بیوہ کو، منحوس سمجھ رہا تھا اس بیوہ کو. اللہ اکبر، 25 سال کا پیغمبر شہر مکہ میں کھڑا ہو گیا اور رحمت للعالمین نے آواز دیا، مکے والوں، عبداللہ کے لال کے آنے سے پہلے، آمنہ کے شہزادے سے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تم ایک بیوہ کو بے عزت اور بے آبرو کر سکتے تھے، مگر سنو،
اب اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، کوئی بیوہ رسوا نہ ہونے پائے گی. اور میرے رسول نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے لیا. آپ غور کریں، نکاح ہم لے لیا. پیغمبر کی عمر کتنی؟ 25 سال. اور جن سے نکاح کر رہے ہیں ان کی عمر 40 سال پلس بیوہ. میرے رسول کی زندگی دیکھو. امتیوں یاد کرو اپنے نبی کو. 25 سال ہمارا تمہارا عرصہ گزر جائے، ہمارا نوجوان 25 سال کا ہو تو ہمیں کتنا خیال ہوتا ہے سسرال ایسی ہو، بیوی ایسی ہو، خاندان ایسا ہو، جہیز ایسا ہو. 25 سال کی عمر میں ہمیں اپنا خیال آتا ہے. مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر کہ جب میرے رسول کی عمر 25 سال کی ہوئی تو پیغمبر نے امت کی بیواؤں کا خیال فرمایا. اب مجھے بتاؤ، جس رسول نے بیوہ کو عزت دی ہو اور جس رسول نے بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہو، اس رسول کا میلاد بیوہ نہ منائے گی تو کون منائے گا؟ جس رسول نے بیٹی کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہو، وہ بیٹی نبی کا میلاد نہ منائے گی تو کون منائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ایک بات اور غور کیجیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بہت توجہ سے سنیے گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. نوٹ کرو، میرے رسول نے بیوہ سے نکاح کیا، میرے رسول نے طلاق شدہ سے نکاح کیا، میرے رسول نے کنواری سے نکاح کیا، اور اس امت کو سبق دے دیا کہ بیوہ سے نکاح کرنا سنت رسول ہے، اور طلاق شدہ سے نکاح کرنا سنت رسول ہے، اور کنواری سے بھی نکاح کرنا سنت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان تمام ازواج میں جانتے ہو کیا دین کا فائدہ پہنچا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی ٹیم تیار کی. پڑھایا مصطفیٰ نے، سکھایا مصطفیٰ نے. اتنی مضبوط ٹیم تیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو کیسے نبی پڑھا رہے ہیں. اصحاب صفہ ہیں. مدینہ شریف چلے جائیے تو اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہے. اب تو وہاں بھی جالی لگا گئی ہے، ٹائم پہ نفل پڑھنے کو ملتا ہے. پہلے جالی نہیں لگی تھی، عام طور سے وہاں نوافل لوگ نماز ادا کرتے تھے. یہ چبوترا کیسا ہے؟ یہ کچا چبوترا تھا، مٹی کا چبوترا تھا. اور یہاں کون لوگ بیٹھتے تھے؟ یہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ یہ اصحاب صفہ ہیں کون؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو اس انتظار میں چبوترے میں بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھیں آج رسول کیا فرمائیں گے، آج رسول کیا سکھائیں گے، آج مصطفیٰ کی زبان سے کون سی حدیث آئے گی. تو اس حدیث کو یاد کرتے تھے اور دور دور پہنچاتے تھے. چونکہ الیکٹرانک دور نہیں تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ اخبارات تھے، نہ رسائل تھے، بلکہ یہ وہ صحابہ تھے جو نبی سے سن کر اسے یاد کر لیتے تھے اور دوسرے صحابہ تک وہ باتیں پہنچاتے رہتے تھے اور اسی چبوترے میں ڈیوٹی دیتے تھے. دوسرے جملے میں تو یوں کہو تو کہہ سکتے ہو کہ یہ مدینہ شریف میں اصحاب صفہ کا مدرسہ تھا، جہاں سے یہ دین سیکھتے تھے پھر لوگوں کو سکھاتے تھے. اور ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، وہ بھی غور سے سنیے گا. کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، صرف اتنا کام نبی سے پیغام سن لیں، دوسرے صحابہ تک پہنچا دیں، اسے اپنے تک محفوظ رکھیں. تو جب ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، صرف دینداری تھی، دین کو فروغ تھا، تو ان کے کھانے کا انتظام
ان کے پینے کا انتظام کیسے چلتا تھا؟ ان کا مشغلہ ہی نہیں تھا کوئی دنیاوی. تو نوٹ کرو درگ والوں اور بہت پیار سے سمجھنے کی کوشش کرو. ان کے کھانے کا انتظام جانتے ہو کون کرتا تھا؟ اہل مدینہ کرتے تھے. اور کس طرح اہل مدینہ کرتے تھے؟ باضابطہ اہل مدینہ نے ان کی جاگیریں لگا رکھی تھیں. جیسے آج مدرسوں میں جاگیر لگائی جاتی ہیں. ہمارے علماء نے کتنا اچھا نام دیا کہ مدرسے کا کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو فلاں گھر سے کھانا لانا ہے تو یہ ہے بھیک کی طرح مت لانا، جا کے کہنا اپنی جاگیر لینے آئے، یعنی ہماری جاگیر تمہارے گھر میں ہے. تو ان کی جاگیریں تھیں اہل مدینہ کے. ہم تو مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھی ٹفن لاتے تھے اور اسی چبوترے میں لا کر کے انہیں کھانا پیش کر دیتے تھے اور یہ کھانا کھا لیتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا یہ اپنے گھروں کو لے جاتے تھے اور لے جا کر کے اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے اہل مدینہ اصحاب صفہ کو. ایک بار کی بات ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ کی دعوت دی تھی. 3 اصحاب صفہ کی. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور جب دعوت دے دیا تو وقت پر وہ تشریف لے گئے. اس وقت حضرت ابوبکر گھر میں نہیں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے. ان کا بیٹا عبد الرحمن تھا. انہوں نے کہا چلو کھانا کھا لو. اصحاب صفہ نے کہا حضرت ابوبکر کہاں ہیں؟ کہا وہ تو سرکار کی بارگاہ میں. کہا ہم کھانا نہ کھائیں گے جب تک آپ کے والد گرامی حضرت ابوبکر نہ آ جائیں. انتظار کیا، تاخیر ہو گئی. آج تو حضرت ابوبکر نے کھانا رسول اللہ کے ساتھ تناول فرما لیا ہے. اب وہاں سے واپس آئے تو پوچھا آ کے گھر میں کیا مہمانوں کو کھانا کھلایا؟ کہا نہیں، مہمان کھانا کھانے کے لیے راضی نہیں ہو، آپ کا انتظار کر رہے تھے. بہت ناراض ہوئے حضرت عبد الرحمن پر. کہا جلدی دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگایا گیا اور جب کھانے کی بات آئی بیٹھ جاؤ. کھانا کھانا شروع کیا تو جانتے ہو اصحاب صفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک لقمہ رقابی سے اٹھاتے تھے پلیٹ سے تو اللہ تعالیٰ 3 لقمے کا پلیٹ میں اضافہ فرما دیتا تھا. تو اصحاب صفہ کہتے ہیں ابو بکر ہم آپ کے دسترخوان میں الگ ہی رحمت دیکھ رہے ہیں. ہم ایک گنا کھانا ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو 3 لقمہ بڑھ جاتا. مارے خوشی کے تناول فرمایا کھانا. بیوی کے پاس گئے وہ کہا بیوی اللہ کا فضل تو دیکھو، مہمانوں کی برکت تو دیکھو. آج ہمارے گھر میں دسترخوان پہ اللہ نے اتنی برکت نازل فرمائی کہ ایک لقمہ اٹھاتے تھے مہمان تو 3 لقمہ بڑھ جاتا تھا. بیوی کہتی ہے میرے شوہر ادھر تو تشریف لائیے. پتیلے کا ڈھکن ہٹایا. کہا آج یہی حال تو گھر کے پتیلے کا ہے. یہاں بھی 3 گنا کھانا بڑھ گیا. اللہ، یہاں بھی 3 گنا کھانا بڑھ گیا. حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے. جتنا کھانا بچا تھا سب سرکار کی بارگاہ میں لے آئے اور پورا واقعہ پیش کیا. کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر کے مکان پہ اتنی رحمت نازل ہوئی، پیغمبر سارے مہمانوں نے کھانا کھایا، یہ اتنا کھانا بڑھ گیا. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے صحابہ ابو بکر کے گھر کا کھانا رکھا دو. کل ایک فوج معاہدہ پورا ہونے کے بعد جانے والی ہے، پوری فوج کو کھانا کھلا دینا. پوری فوج نے شکم شیر ہو کر کے کھانا کھایا. اس لیے یاد رکھو دوستو بہت اچھی طریقے سے تمہارے گھروں میں جو مہمان آتا ہے نا اس کی قدر کرنا. مہمان جب واپس جاتا ہے تو گھر کی ساری بلائیں لے کے چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دسترخوان لگا کے بیٹھتے تھے تو ایک ایک میل ڈھونڈ آتے تھے کوئی مہمان مل جائے تو کھانا کھائے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان چھپائے رکھے ہیں کہ مہمان چلا جائے تو کھانا کھائے، ہے نا. یہ ممبئی والے تو بالکل چائے پر چائے دیتے رہیں گے کہ چائے پی کے اتنی تم کو گیس بن جائے کہ کھانے کی خواہش ہی نہ رہ جائے. بار بار ہاف کٹنگ کم پانی کم چائے منگاتے رہیں گے. دیکھو مہمان کی برکت سیکھو. مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آج 3 دن گزر گئے ہیں میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا. تو اب یہاں سے سمجھ میں آیا اصحاب صفہ ان کو اہل مدینہ اپنا مہمان بناتے تھے. تو یاد رکھنا چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے مسجد کا مؤذن ہو، چاہے مدرسے کا مدرس ہو، چاہے مدرسے کا طالب علم ہو، جو لوگ ان لوگوں کی ضیافت اپنے گھروں میں کرتے ہیں
وہ اہل مدینہ کی سنت ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی ٹیم پیغمبر نے تیار کر دی. لیکن ایک بات اور تھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول گھر میں فرما رہے ہوں گے، گھر کے اندر کہہ رہے ہوں گے. آپ کے سارے معاملات باہر والے نہیں جانتے. کچھ فیملی سسٹم ہوتا ہے جو گھر والے جانتے ہیں. آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں، کھانا کب کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، بستر کس طرح کا چاہیے. تو صحابہ کو پڑھایا لکھایا مصطفیٰ نے، لیکن ازواج مطہرات کے ذریعے کتنا بڑا فائدہ اسلام کا ہوا. اور اس امت کا جتنی حدیثیں سنا ازواج مطہرات نے وہ سب روایت کر دیا، اور وہ ساری حدیثوں کا فائدہ آج اس پوری امت کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. کتنی حدیثیں کس نے روایت کی ہیں میں عرض کر رہا ہوں. حضرت سودا نے 5 حدیثیں روایت فرمائی ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. حضرت سودا نے 5 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ نے 2,210 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت حفصہ نے 60 حدیثیں روایت فرمائی. ام سلمہ نے 378 حدیثیں روایت فرمائی. ام حبیبہ نے 65 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت میمونہ نے 76 حدیثیں روایت فرمائی ہیں. حضرت زینب نے 11 حدیثیں روایت فرمائی ہیں. حضرت جویریہ نے 7 حدیثیں روایت فرمائی ہیں. اور حضرت صفیہ نے 10 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے تو صحابہ بھی استفادہ کرتے تھے. متقیہ تھیں، عالمہ تھیں، مفتیہ تھیں. اور ایک بات میں عرض کر دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا تھا، اے امت کی ماں، یہ تو بتائیے کہ سرکار جب گھر کے اندر رہتے ہیں تو گھر کے اندر کی کیا مصروفیت رہتی ہے؟ بولو محبت سے سبحان اللہ. ارے دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سرکار جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو آپ بتائیے گھر میں نبی کیا کرتے ہیں، نبی کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، میں اپنے آقا پہ قربان جاؤں، میرے شوہر جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھریلو کام میں حصہ بٹا لیتے ہیں. آئے ہائے ہائے، روٹی پکانے میں حصہ بٹا لیتے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. اچھا، حصہ تو گھر کے کام میں درگ والے بھی بٹاتے ہیں، لیکن پریشان نہ ہوئیے، کانپور والے بھی بٹاتے ہیں، ہم بھی بٹاتے ہیں، آپ بھی بٹاتے ہو، یہ مولانا لوگ بھی بٹاتے ہوں گے. بولنے کو کچھ بولنے ہیں، گھر کے کام میں سب حصہ بٹاتے ہو. لیکن آج میری ایک بات یاد رکھنا اس جلسے میں، کہ اگر آپ نے بیوی کے دباؤ میں حصہ بٹایا، وہ اگر نہیں چلو پہلے کپڑے ڈالو اس میں واشنگ مشین میں، پھر جانا، ذرا سبزی پہلے کاٹ دو پھر جانا، یا وہاں جھاڑو مار دو تب جانا، بچے کو ذرا دودھ پلا دو میں کام کر رہی ہوں تب جانا. کرتے ہو کام اور کرنا چاہیے، لیکن بس ایک فرق ہے، آج سے نیت بدل دینا. بیوی کے کہنے پہ کام کرتے ہو، نہ کرو تو بہت مارے جاؤ. مجھے معلوم ہے کہ حال خراب ہو جائے گا. مارنے کا مطلب ٹائم پہ کھانا بھی نہیں ملے گا. کام کرتے ہو بیوی کا، لیکن بس میرے کہنے سے ایک بات کی نیت کر لو، بیوی کا کام سمجھ کے مت کرنا، سنت رسول سمجھ کے کرنا. یہ تعلیم تو ہمارے آقا نے عطا فرمائی ہے. گھریلو کاموں میں حصہ لو تو جانتے ہو ثواب ملے گا. اور ثواب ہی نہیں ملے گا، اب تمہارے اس عمل سے جہاں تمہاری بیوی راضی ہوگی وہیں تمہارا پروردگار عالم راضی ہو جائے گا اور رسول اللہ راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضور غازی اسلام. سبحان اللہ. بیٹیوں کو پڑھاؤ اور دینی تعلیم بھی دلاؤ، پردے کے ساتھ جتنا پڑھا سکتے ہو. اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. انہیں پڑھاؤ اور بیٹیوں کو سمجھاؤ. آج
ملک کے حالات خراب ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے. واٹس ایپ، فیس بک، اس سے کتنی گمراہی پھیل رہی ہے اور نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ کی جا رہی ہیں اور انہیں دین سے باہر کیا جا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ تنظیمیں بنائے ہیں، کمیٹی بنائے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والی بیٹی کو پٹا کر کے لاؤ، 4 لاکھ روپے ملے گا. یہ ہنگامے چل رہے ہیں اس ملک میں. 40 بیٹیوں کی ایسی لسٹ میرے پاس ہے جن سے نکاح ہوا، اس کے بعد پھر ان کا قتل کر دیا گیا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم ملا، نہیں کچھ. ان بیٹیوں کو سمجھاؤ اور میرا پیغام تک پہنچا دو کہ بیٹیوں کان کھول کر کے سن لو، جو عزت تم کو اسلام نے دیا ہے وہ عزت زمانے میں نہ کوئی حکومت دے سکتی ہے نہ کوئی مذہب دے سکتا ہے. کیا بات ہے حضرت. ارے جب تم پیدا ہوتی ہو تو اسلام کہتا ہے لڑکا پیدا ہو تو 1 رحمت لے کے آتا ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو 10 رحمتیں لے کر آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، جب تم ماں بنتی ہو تو رسول کہتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. بیوی بنو تو اسلام کہتا ہے یتیم ہے وہ شوہر جس کی بیوی نہ ہو اور یتیم ہے وہ بیوی جس کا شوہر نہ ہو. جو عزت اسلام نے دی ہے کوئی نہیں دے سکتا. اور سنو، جو حق اسلام نے دیا ہے وہ بھی کوئی نہیں دے سکتا. کوئی مذہب نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی قانون نہیں وہ حق دلوا سکتا جو اسلام نے تمہیں حق دیا ہے. دیکھو، بیٹی باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، اسلام نے کہا بیٹی باپ کے مال میں تیرا حق. شادی ہوئی، اسلام نے کہا بیوی شوہر کے مال میں تیرا حق. ماں بنی، اسلام نے کہا ماں بیٹے کے مال میں تیرا حق. نہ اسلام سے زیادہ کوئی حق دے سکتا ہے اور نہ اسلام سے زیادہ کوئی عزت دے سکتا ہے، وہ اسلام ہی ہے. اس لیے بیٹیوں اور بہنوں، خاتون جنت کا راستہ اپناؤ، حضرت سکینہ کا راستہ اپناؤ، حضرت زینب کا راستہ اپناؤ، ازواج مطہرات کا راستہ اپناؤ، اہل بیت کا راستہ اپناؤ. نوجوانوں، اچھی زندگی گزارنا ہے تو تم مولا علی شیر خدا کے غلام بن جاؤ، اور اے میری بیٹیوں تم سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تب جا کے گھریلو سسٹم اچھا چلے گا، یہ فیملی سسٹم اچھا چلے گا. ایک بات اور سنیے ذرا سا، مدینے شریف کے لوگوں نے جو میلاد منایا ہے، نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ کل بالکل رائٹ ٹائم آئیے گا 10 بجے. آج بارش کی وجہ سے جلسہ تاخیر سے شروع ہوا ہے، انشاءاللہ ہم 10 بجے شروع ہو جائیں گے. کوئی آئے یا نہ آئے انتظار نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہو؟ 1 گھنٹہ پروگرام چلنا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ 12 بجے تک جگتے رہے، وہاں رات خراب ہو گئی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے اور بتا رہا ہوں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ آئیے، اور روز تقریر میں کوشش یہ کیجیے گا کہ آج کون سی چیز لے کے ہم واپس جا رہے ہیں. بولو، آج کون سی چیز ایک عالم سے لے کے ہم واپس جا رہے ہیں؟ آج کون سی چیز پر ہم عمل کرنا شروع کریں گے اور اپنی زندگی میں نکھار لائیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی 10 دن میں اگر 5 باتوں پہ عمل کرو گے تو 50 باتوں کے عامل بن جاؤ گے. تمہاری بہت اچھی زندگی گزرنے لگے گی، گھر کا سماج اچھا سے اچھا چلنے لگے گا. اس لیے انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان اللہ رب العزت کے کرم سے کل ہوگا.